رمضان رمضان شهرك يا رحمن شفيه أضيفني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان انزل فيه القرآن هدى للناس. ماہ مبارک رمضان کے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ قرآن جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی ایک خاص دعا وارد ہوئی ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں 8ویں دن کی دعا بیان کرنے کی، پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ 8ویں دن کی دعا میں اس دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے: اللہم، او گوڈ، او اللہ، ارزقنی فیہ رحمت الایتام، let me have mercy on the orphans، و اطعام الطعام، feed the hungry، و افشاء السلام، spread peace، و صحبت الکرام، keep company with noble minded، بطولک یا ملجأ العاملین، او the shelter of hopeful۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 8ویں دن کی یہ دعا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے: خدایا، میرے مالک، میرے پروردگار، میرے پالنے والے، مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ میں یتیموں پر رحم کر سکوں، یتیموں کے ساتھ مہربانی، مہر و محبت کے ساتھ برتاؤ کر سکوں، اور مجھے یہ بھی توفیق عنایت فرما کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلا سکوں، امن و امان کا پیغام دے سکوں، امن کو عام کر سکوں، اور میں اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر سکوں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے بطولک، یہ تیری نعمتوں کے ذریعے، تیری رحمتوں کے ذریعے، تیری مہربانی کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ میں ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا جب تک تو ان کاموں میں میری مدد نہیں کرے گا۔ یا ملجأ العاملین، اے امید رکھنے والوں کی پناہ گاہ، اے آرزو کرنے والوں کی پناہ گاہ۔ تو آج کی اس دعا میں دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں 4 دعائیں کر رہا ہے۔ پہلی دعا، پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے مالک، مجھے یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق عنایت فرما، چونکہ یتیموں کے سلسلے میں دین مبین اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو، یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں پر ظلم نہ ہونے پائے، یتیموں کے ساتھ برا برتاؤ نہ ہونے پائے۔ اور قرآن مجید نے مختلف مقامات پر on many places describe this، قرآن مجید نے چند مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، یتیموں کے ساتھ قہرمند ہو کر بات نہ کرنا، یتیموں کے ساتھ، یتیموں پر غضبناک نہ ہونا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں یہ اعلان ہو رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما
انما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا، بے شک وہ افراد جو مال یتیم، یتیموں کے مال کو زبردستی ظلم کر کے ان سے لے لیتے ہیں اور اپنے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ سیصلون سعیرا، اور انہیں بہت جلدی جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ یتیم کے مال کے سلسلے میں قرآن مجید اتنی تاکید کر رہا ہے، چونکہ یتیم ایک امانت الہی ہے اور اس کا مال بھی ایک امانت الہی ہے، لہذا اس مال کی حفاظت کرنا یتیم کے سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ گڈ بیہیویئر کیا جائے، تو وہ زمین کے اوپر سب سے اچھا گھر کہا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے، بیڈ بیہیویئر، اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے، تو وہ گھر سب سے برا اور بدترین گھر کہلایا جاتا ہے، ہوتا ہے، مانا گیا ہے۔ تو لہذا یتیم پر رحم کرنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ آج بندے مومن اور روزہ رکھنے والے کے یہاں یہ احساس پیدا ہوا ہے، میرے مالک مجھے یہ توفیق دے کہ میں آج کے دن یتیموں پر رحم کر سکوں، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، اور میں بھوکوں کو کھانا کھلا سکوں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ایک بہت ہی عظیم کام ہے۔ اس کام کے سلسلے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ایک انسان بھوکے انسان کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس نے کتنا ثواب حاصل کیا ہے، یہاں تک کہ وارد ہوا ہے کہ اس کو ملک مقرب اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے والا معصوم ملک بھی اس کا ثواب نہیں جانتا کہ اس انسان نے بھوکے انسان کو کھانا کھلا کر کتنا ثواب حاصل کیا ہے، بارگاہ خداوندی میں کیا کمال حاصل کیا ہے، کیا عزت، احترام اور آبرو حاصل کی ہے، یہ تو فقط پروردگار عالم ہی جانتا ہے۔ اور یہ بھی ایک کامن کنسیپشن ہے کہ اگر میں آپ کی خدمت میں یہ سوال کروں کہ ہمارا کام پریشس، قیمتی کب ہو سکتا ہے، تو اس سوال کا یہی جواب ہے کہ ہمارا کام ویلیویبل، قیمتی اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم کام اس وقت کریں جب اس کام کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت کے بغیر ہم کام کر رہے ہیں تو اچھا کام اچھا تو ہوگا لیکن اس کی وہ قدر و قیمت، اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جو اس وقت ہوگی جب ضرورت کے وقت اس کام کو کیا جائے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے، یہاں دعا یہ نہیں ہو رہی ہے کہ میرے مالک مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں تیرے بندوں کو کھانا کھلاؤں، بلکہ یہاں دعا یہ کی جا رہی ہے کہ میرے مالک مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں تیرے بھوکے بندوں کو کھانا کھلاؤں۔ بندوں کو کھانا کھلانا بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن اس سے بھی اچھا کام یہ ہے کہ ہم بھوکوں کو، ضرورت مندوں کو، جنہیں ضرورت ہے ان تک ان کی غذا پہنچائے، ان کا کھانا پہنچائے، انہیں سیراب کریں، کیونکہ اگر جو ضرورت مند نہیں ہے اگر انہیں کھانا کھلایا جائے گا تو کھانا کھلا کر ہماری واہ واہ تو ہو سکتی ہے، مگر نہ ان کے منہ سے دعا کے الفاظ نکلیں گے اور نہ وہ ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے مالک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ مگر یہی کھانا اگر ہم ضرورت مندوں کو
بھوکوں کو کھلائیں گے تو یہ کام ہمارا ضرورت کے مطابق بھی ہوگا، اور وہ جب بھوکے انسان اپنا پیٹ بھر لیں گے، سیر ہو جائیں گے، تو وہ ہمارے لیے مالک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے۔ تو دوسری دعا یہ کی جا رہی ہے، اطعامت تام، میرے مالک مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں تیرے بھوکے بندوں کو کھانا کھلا سکوں۔ وہ افشاء السلام، میرے مالک مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ میں اسپریڈ پیس، میں امن کا پیغام دے سکوں، میں سلام کو عام کر سکوں۔ سلام کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے کہ قرآن مجید نے اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، دیکھو جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بھی بہتر جواب دیے دینا، جیسا تحفہ تمہیں دیا گیا ہے تم اس سے بھی بہتر جواب دینا۔ مثلا اگر کوئی آنے والا کسی بندہ مومن کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکم، تو قرآن مجید یہ تاکید کرتا ہے کہ ہم اس سے بھی بہتر جواب دیں، یعنی ہم اس سلام کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دعا کے ساتھ اس سلام کا جواب دیا جائے۔ اور سلام کے سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ سلام کرنے کے 70 ثواب، 70 نیکیاں سلام میں ہے، 69 نیکیاں سلام کرنے والے کی ہے، اور 1 نیکی جواب دینے والے کو عطا ہوتی ہے۔ تو آج سلام کو عام کرنے کی اور سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے۔ وہ صحبت الکرام، اور میرے مالک مجھے نوبل مائنڈیڈ پرسنالٹی کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما، مجھے کریم اور شریف لوگوں کا دوست بنا دے، چونکہ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان کے یہاں اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا آج کے دن یہ انسان یہی دعا کر رہا ہے، میرے مالک مجھے اچھے شریف اور کریم لوگوں کا دوست بنا دے، بے طولے کا۔ اور یہ سب باتیں، یہ سب کام تبھی ممکن ہے جب تیری رحمت میرے شامل حال ہو۔ ان میں سے میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، میرے مالک تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری تمام نعمتوں کا واسطہ، تو اپنی رحمت میرے شامل حال کر دے تاکہ میں یہ تمام کام انجام دے سکوں۔ یا ملجا العاملین، اے امید رکھنے والوں کی پناہ گاہ۔ تو آج ماہ محرم، ماہ مبارک رمضان کے 8ویں دن کی دعا میں دعا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعائیں کر رہا ہے، اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے یہاں ایک احساس پیدا کر رہا ہے کہ یہ تمام کام اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم بھی سب مل کر اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں بھی ان تمام کاموں کے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔